اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناسبیت میں کھل کر دشمنان اہل بیت، دشمنان رسول اللہ کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، اور دشمنان کی حمایت کرنے والوں کے حامی بھی اب کھل کے اندر چھپا ہوا بغض، یزیدیت جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ ان کے اندر سے کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن یہ پاکستان کے عوام کی ترجمانی نہیں کرتے، یہ مطلب ذہن میں رہے۔ بعض اوقات تجزیہ میں، تحلیل میں، بیانات میں، اظہارات میں یہ غلطی کر دی جاتی ہے کہ ایک یزیدی مفتی یا کوئی یزیدی ملا یا کوئی یزیدی شخص، کوئی یزیدی پیر جب یزید کی حمایت میں بولتا ہے تو اسے پورے سنی مذہب کا ترجمان سمجھ لیا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، ہرگز ایسے نہیں ہے۔ اکثریت اہل سنت وہ یزید سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پاکستان میں کسی سنی کا نام، اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا کوئی۔ یہ ان کی نفرت کی دلیل ہے۔ یہ چند ایک حرام خور، فضلہ خور مفتی ہیں یزیدی، اور چند ایک ایسے افراد ہیں جن کو گروہ بنا کر اور میڈیا بنا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے یہ ناپاک تفکر، یزید ناپاک ہے، یزیدیت نجاست کا نام ہے، پلیدی کا نام ہے۔ اور میں پہلے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی، کوئی بیوقوف، نادان، احمق پاکستانی اگر کتا اٹھا کے لے جائے حوض میں دھونے کے لیے، دریا میں لے جائے، سمندر میں لے جائے کتا پاک کرنے کے لیے، جتنا کتا پاک کرو گے اتنا دریا نجس ہوگا، اتنا حوض نجس ہوگا، اور اتنا کتا پاک کرنے والا بھی نجس ہو جائے گا۔ تمام فقہا سے پوچھ لیں، پاکستان کے جتنے مذاہب ہیں ان کے علماء اور مفتیوں سے پوچھ لیں کہ کتا پاک کرنے سے کتا پاک ہو جاتا ہے یا پاک کرنے والا نجس ہو جاتا ہے؟ سب آپ کو بالاجماع، بالاتفاق بتائیں گے کہ جو کتا پاک کرے گا، دھوئے گا، وہ خود نجس ہو جائے گا، کتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے سمندر اور دریا استعمال کرو، کتا پاک نہیں ہو سکتا۔ یزید وہی نجاست ہے، کتے کا جسم نجس ہے، یزید تفکر ہے نجس اور پلید۔ یزیدیت کے پلید تفکر کا نام ہے، اور جو بھی کسی بھی بہانے سے، کسی بھی ٹائٹل سے اس نجاست کو دھونے کی کوشش کرے گا وہ خود ناپاک اور پلید اور نجس ہو جائے گا۔ تمام مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتا پاک نہیں ہوتا۔ یزید کو نہیں دھو سکتے تم، بنو امیہ کو نہیں دھو سکتے تم۔ یہ کر سکتے ہو کہ حماقت کرتے ہوئے ان کو دھونے کی کوشش میں خود نجس ہو جاؤ گے، خود ناپاک ہو جاؤ گے، خود پلید ہو جاؤ گے، اور ناسبیت اسی پلیدی کا نام ہے۔ ناسبیت یعنی رسول اللہ کا بغض اور آل رسول کا بغض اور دشمنی، یہ وہی نجاست ہے جو پھیلائی جا رہی ہے۔ لیکن یہ طبقہ، یہ یزیدی طبقہ، یہ یزیدی فضلہ خور، یہ یزیدی پیسے لیے ہوئے، سال گزشتہ ریاستی اداروں کے سربراہوں نے ان مفتیوں کو بٹھا کر اور انہیں مبلغ بتایا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت اور ناامنی پھیلانے کے لیے تو مفتیوں کے درمیان ملینز ڈالر تقسیم کیے گئے ہیں، اربوں ڈالر تقسیم کیے گئے ہیں۔ یہ ریاستی اداروں کے سربراہ نے ان کو بتایا سامنے بٹھا کر کہ ہمارے علم میں ہے تو کہ تمہیں اتنا مال کھلایا گیا ہے تاکہ پاکستان میں ناامنی کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناامنی پھیلانے کے لیے انہیں ناسبیت کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ خود فروش، دین فروش طبقہ ہے، یہ اہل سنت کے ترجمان نہیں ہیں، یہ کسی مسلک کے ترجمان نہیں ہیں۔ اگر دیوبندی مسلک سے کسی کا تعلق ہے تو یہ دیوبندیت کا ترجمان نہیں ہے، یزیدی انسان۔ اگر بریلویت کا لبادہ اوڑھ کے
یہ اگر یزیدی باتیں کرتا ہے تو یہ بریلویت کا نمائندہ نہ سمجھو اس کو. یہ کبھی نہ سمجھے کہ بریلویت ساری یزیدیت کے مترادف ہے، ہرگز ایسے نہیں ہے، نعوذ باللہ. اکثریت پاکستان کے مسلمین وہ یزید سے نفرت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اپنی اپنی آگاہی کی حد تک. آپ اگر موازنہ کریں شیعہ ذاکرین اور خطبہ جو حب اہل بیت پہ فیسیں لے کے تقریریں کرتے ہیں، اور اہل سنت کے علماء اور خطبہ کا کلام ہے، میں پیش کر سکتا ہوں نمونے کے طور پر، ثبوت کے طور پر، کہ اہل بیت کی شان میں ان کا کلام سنیں اور اہل بیت کی شان میں ایک فیس لینے والے کا کلام سنیں تو فرق آپ کو صاف نظر آتا ہے. اور جب ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں جا کر یہ لوگ حب اہل بیت پیش کرتے ہیں اور لوگ ان کو ہاتھ ہلا کے داد دیتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر حب اہل بیت راسخ ہے. لیکن یہ ایک طبقہ ہے جو ضیاء الحق کے زمانے میں ملک کو ناامن کرنے کے لیے بنایا گیا اور آج نئے عزائم کے لیے ان کو تیار کیا گیا ہے. یہ ایک ملک کے اندر عزاداری کی دشمنی میں اور اہل بیت کی دشمنی میں عمل ہے جو تیزی سے انجام پا رہا ہے.